گلبرگہ شہر میں موجود مدرسہ صابرہ للبنات کی جانب سے توحید کوئز اور حفظ حدیث کے عنوان پر ایک عظیم اور بامقصد کمپٹیشن منعقد کیا گیا تھا۔ اس علم و دین کے مقدس مقابلے کی سرپرستی سپنا گروپ آف کمپنی کے اونر جناب امان اللہ خان صاحب نے فرمائی ہے، جبکہ اس پروگرام کی صدارت جمعیت اہل حدیث گلبرگہ و یادگیر کے صدر جناب بابا نذر محمد خان صاحب نے کی۔ اس کمپٹیشن میں تقریباً 20 اسکولز، مدارس اور مکاتب کے طالبات نے حصہ لیا اور اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ پیش کیا۔ حفظ حدیث کے مقابلے میں تقریباً 60 طالبات نے شرکت کی، جس میں سے اکثر طالبات نے 100 احادیث سے ترجمے کے ساتھ یاد کر کے سب کو حیران کر دیا۔ وہیں توحید کوئز میں تقریباً 15 گروپس نے حصہ لیا، جن کے درمیان نہایت ہی زبردست اور یادگار کمپٹیشن دیکھنے کو ملا۔ اس پروگرام کے اختتام پر تمام طالبات کو انعامات اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ اس کمپٹیشن کے خصوصی معاون جناب امان اللہ خان صاحب اور جناب بابا نذر محمد خان صاحب رہے، جبکہ اساتذہ مدرسہ میں شیخ ضیاء مبارک پوری صاحب ناظم مدرسہ، شیخ ساجد صاحب عمری، شیخ محسن محمدی مدنی، شیخ سید اکرام احمد عمری ناظری صاحب، حافظ عثمان خان صاحب اور دیگر نوجوان علماء اکرام شامل رہے۔ اور اس ادارے کی جانب سے فرسٹ پرائز 5,000 روپے، سیکنڈ پرائز 3,000 روپے اور تھرڈ پرائز 2,000 روپے دیا گیا۔ اس کے علاوہ جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کی جانب سے بھی تمام طالبات کو کنسولیشن پرائزز ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں۔ توحید کوئز میں فرسٹ پرائز جمعیت المحسنات کی طالبات نے حاصل کیا، سیکنڈ پرائز مدرسہ صابرہ للبنات کی طالبات نے اور تھرڈ پرائز مدرسہ الفرقان کی طالبات نے حاصل کیا۔ اور اسی طرح حفظ حدیث کے تینوں انعامات بھی مدرسہ صابرہ للبنات کی طالبات کے نام رہے۔ اس بابرکت کمپٹیشن میں تقریباً 500 مرد اور خواتین نے شرکت کی، اور اس پروگرام کے اختتام پر جناب امان اللہ خان صاحب کی جانب سے تمام حاضرین کے لیے کھانے کا بہترین انتظام بھی کیا گیا تھا۔ مزید معلومات کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذي آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے اولیاء کی یاد رکھو، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اسی سے ڈرتے ہیں۔ یہودیوں کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ دلیل فرمانے والی تعالیٰ ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، ہم اس بات پر پختہ یقین رکھیں کہ اللہ نے لوگوں کے ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر کتابوں کو نازل فرمایا۔ یہ سب کتابیں اللہ کا کلام ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی طور پر اپنے شان کے مطابق کلام کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس چیز پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولادوں پر اتاری گئی، اور اللہ کے جانب سے جو کچھ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دی گئی، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں تم میں سب سے افضل آدمی، تم میں سب سے بہترین آدمی، جیسے کہ دوسری روایت میں ہے خیرکم، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے علم کو سیکھا، جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منی، جو شخص قرآن کو خوش آوازی کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ دعا کر، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ حدیث نمبر 48، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث نمبر 25 ہے، اس کا ترجمہ سنا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بڑی بات کرے، خاموش رہے۔ جس دن اس دنیا میں توحید نہیں ہوگی یہ دنیا نہیں بچنے والی۔
یعنی توحید بڑی اہمیت کی حامل ہے انسانی زندگی کے اندر. اسی لیے اس توحید کو عام کرنے کی غرض سے ہم نے یہ مسابقہ، یہ مقابلہ رکھا اور الحمدللہ یہ پایۂ تکمیل کو پہنچا. اس ایکچولی جو ہے اس مدرسے کو جو ہے امان سیٹ اس کے پورے کیئر ٹیکر ہے، مگر کوئی اس کو اندر انٹرسٹ نہیں لیا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ کافی تعاون کرتے ہیں لوگ جو ہے اس میں کیا بولتے ہیں انٹرسٹ نہیں لیا کہ امان سیٹ ہے پورا سنبھال لیتے لوگ. سیٹ صاحب ہیں تو مسئلہ سیٹ صاحب کیا کریں ماشاءاللہ یہ نہیں معلوم تھا، علماء کو ذمہ داری دی. دیکھیں وہ سپورٹ تو ان کا ہی ہے، مگر علماء اکرام میں سمجھتا ہوں اب چاہے سامنے آئے ہیں جماعت کے اور پبلک کے، تو میں سمجھتا ہوں یہاں سے آگے سے آنے والے سال میں آپ لوگوں کو پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ. جب تک آپ لوگ اپروچ نہیں کریں گے لوگوں کو، یہ ہمارے مدرسے کے حالات ایسے ہیں، مدرسے کو اور بھی پیسوں کی ضرورت ہے. دیکھیے جماعت کا کام بھی ہم کر رہے ہیں، پہلے 1 لاکھ سے شروع کرے 1.5 لاکھ 3 لاکھ بھی بسنے ہو رہے ہیں مہینے. تو ویسا آپ لوگوں کو بھی بس ہونے والے نہیں، اور بڑی ناکام اور لوگ آئیں گے اور بھی جو ایڈمیشن آئیں گے. تو اس کے لیے لوگوں کے سامنے آپ بتانا پڑے گا، ذمہ داروں کے پاس جانا پڑے گا، انڈیویجولی جماعت کے افراد کے پاس جانا پڑے گا. مدرسے کے یہ مسائل ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو لوگ انشاءاللہ 100% اس کی مدرسے کی مدد کریں گے انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو غلط فہمی آج انشاءاللہ دور ہوگی. اور آخری میں جو ہے بیچ میں جو ہے مدرسے کے تعلق سے ایک بات رہی تھی کہ زیادہ تر یہاں کیا بولتے ہیں نہیں اکیڈمک جو ہے تعلیم ہو رہی زیادہ. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو جو جمع کرے امان سے وہ بھی ایک مسائل دور ہوں گے، میں ایسا سمجھتا ہوں. کیونکہ جو ہے اکثر جو ہے لوگ جو ہے مدرسے میں ڈالتے دینی تعلیم کے واسطے، ساتھ ساتھ اس کے سپورٹ کے لیے اکیڈمک کا ان کا کوئی باقی نہیں رہنا، اس کے لیے جو ہے آپ اسکول چلائیے. مگر زیادہ تر جو ہے کوشش میں سمجھتا ہوں آپ یا کہ اب آج کا جو ہے مظاہرہ دیکھنے کے بعد دوسرے اسکول کے بھی ماشاءاللہ، دوسرے مدرسے کے بھی ماشاءاللہ بہترین انداز میں پڑھے. بالکل صابرہ للبنات کے بچوں کو دیکھا میں 100% ماشاءاللہ بہت اچھی محنت ہے. میں اللہ اور چوتھا اتوار، دونوں اتوار کو اسکول کالجز وغیرہ کی طالبات کے لیے تربیتی پروگرامز رکھے گئے ہیں. آپ تمام ضرور اس میں شرکت کریں. آنے والے اتوار کو بھی کلاس ہوگی، صبح 10 بجے سے ظہر تک کی کلاسز ہوگی انشاءاللہ. آپ ضرور اس میں اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ دینی تعلیم حاصل کر سکیں. السلام علیکم.